قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بلا انتہائی مشکور ہوں، فی زمانہ یہ ٹاپک انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ آج ہم سب کامیابی بینک بیلنس کو ہی سمجھتے ہیں۔ دنیا میں جس کے پاس گاڑی ہے، اچھا کاروبار ہے، گھر اچھا ہے، ہم اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن سے اگر رہنمائی لی جائے اور قرآن نے جس کو کامیاب کہا ہے، سورت بہت چھوٹی ہے۔ سورہ عصر قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور علماء نے کہا کہ یہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بہت بڑی صورت ہے۔ اس کا آغاز اللہ تعالیٰ نے قسم سے فرمایا، والعصر۔ عصر سے مراد بھی مفسرین نے دو قول نقل کیے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عصر سے مراد نماز عصر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب نماز کی حفاظت کا ذکر کیا ہے تو خصوصیت کے ساتھ والصلاۃ الوسطیٰ کہ درمیانی نماز، اور درمیانی نماز سے مراد مفسرین نے عصر کی نماز لی ہے کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کہ جو نمازوں کی حفاظت ہے بالخصوص نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ تو مفسرین نے کہا اس سے مراد عصر کی نماز ہے، اور امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ عصر چونکہ زمانے کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، ہر نسبت کی قسم اٹھائی ہے، تو یہاں پر عصر سے مراد زمانہ، اور زمانہ بھی خاص زمانہ جس زمانے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ تو والعصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہے، انسان دھوکے میں ہے، انسان نقصان میں ہے۔ سارے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ نقصان میں نہیں ہے جو ایمان لایا اور ایمان لا کر کے اس نے پھر اعمال صالحہ بھی کیے۔ تو قرآن کی روح سے کامیاب لوگ وہ ہیں جن کے حصے میں دولت اسلام آئی اور پھر انہوں نے نیک اعمال کیے۔ صحاح کی یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک ہی سواری پر آمینہ کے لال پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ بن جبل، تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کتنا محبت بھرا جواب تھا، جی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خادم، میں غلام حاضر، آپ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پھر فرمایا اے معاذ بن جبل۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی انداز سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں غلام، میں آقا، میں حاضر، میں خادم، میں غلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خادم، میں غلام حاضر، آپ ارشاد فرمائیے۔ تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ بن جبل، جس شخص نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ یہ ہے دولت ایمان، جس کے حصے میں دولت ایمان آ گئی، دنیا میں اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی، آخرت کی اس کو سب سے بڑی دولت مل گئی۔ تو کامیاب شخصوں میں سے سب سے پہلا وہ شخص ہے جس کے حصے میں دولت ایمان آ گئی، اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اس کے حصے میں اب عبادات ہیں، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد۔
ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی عبادات، نماز کا قائم کرنا، مال سے زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت اللہ کا حج کرنا، جہاد کا حکم ہے، جہاد فرض ہے تو جہاد کرنا، ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اور یہی اعمال ہے، جب بندہ عمل کرتا ہے تو پھر اپنے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت مصطفیٰ آپ نے گفتگو فرمائی، یقیناً